قضائے عمری کا یہ تصور جو ہے نا اب جانے انجانے میں دیکھو، اگر جان بوجھ کر قضا کی تب تو گناہ گار ہے. بالکل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ قضائے عمری کیسے ادا کی جائے، تو اگر نہ کی جائے تو کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. تو ناظرین، قضائے عمری وہ چیز ہے کہ ہم جو اپنی عمر میں نمازیں قضا کر چکے ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے. اگر ہم نہ ادا کریں گے تو کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. ناظرین، اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے فرمان خدا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. سورۃ عنکبوت کی آیت 21ویں پارے کا سٹارٹ ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز قائم کرو، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے. جی ناظرین، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے. جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ تعلق اللہ کے قریب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے. ناظرین، نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیاوی برائیوں سے روکتی ہے. نماز ایسی چیز ہے، یہ دعا ہے جو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ ہماری نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمان رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے. دین کا ستون ہے، یعنی کہ جب چھت قائم کی جاتی ہے تو دیواریں کی جاتی ہیں، ایک ستون رکھا جاتا ہے. تو نماز بھی جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اگر یہ نہیں تو ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہے. تو آئیے ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قضائے عمری کیسے ادا کی جائے، اور اگر نہ کی جائے تو کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں. ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے جی آپ نے استغفار کے ساتھ نماز کو قضا بھی کیا ہے. غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئیں، آپ نے اس کو قضا، چاروں نمازوں کی پہلے قضا کی ہے، پھر 5ویں نماز پڑھی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی نیند کی وجہ سے، تو آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جان کر نماز چھوڑی جائے تو قضا نہیں ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جی ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے پر قضا کی دلیل ملتی ہے. صحیح. اب اس میں فرق کرنا کہ جان کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو. جبکہ کوئی آدمی جان کر چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے. تو جب بھولے سے چھوڑی ہوئی نماز بغیر قضا کے معاف نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو جان کر چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بغیر قضا کے کیسے معاف ہیں؟ تو دلیل اس کے ذمے ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں. جب تک نہیں ہے تو وہ اصل حکم ہی رہے گا. اور بڑی بات یہ کہ نماز جیسا حکم جو اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے، جی اس میں اتنی بڑی چھوٹ دے دینا جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس میں چھوٹ دے دینا کہ وہ معاف ہو جائیں گی صرف استغفار سے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں، استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وقت پہ جو آپ نے نہیں پڑھی، وہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا نا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. جو آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، استغفار سے وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. جب دینے کا ٹائم آیا تو آپ اس کو ترسا رہے ہیں، دے نہیں رہے. اب وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ 6 سال گزار دیے آپ نے اسی چکر میں. اب وہ 6 سال کے بعد آپ سے آ کے مانگتا ہے اور ٹینشن میں ہے، آپ اس کو سوری کرو گے اور اس کے پیسے بھی واپس کرو گے. اب اگر سوری کر کے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے کہ آپ 6 مہینے کا کہا تھا اور 6 سال بعد آپ لوٹا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ظرف ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے، حالانکہ معافی کا کوئی موقع نہیں بنتا. لیکن آپ اور ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں کہ سوری بھی کروں گا اور دوں گا ابھی بھی نہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کی 20 دارالاسلام میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے، 20 سال 30 سال 40 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور اتنا بڑا جرم جو اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے وہ آپ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو،
تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب وہ قضا تو پیش کریں نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے, تنگی نہیں ہے, اب 20 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ لگائی جائیں یہ تو بہت حرج ہے. تو بھائی واقعی حرج ہے, اس صورت میں حرج ہے کہ ہم کہیں کہ 20 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھو. تو علماء کب کہتے ہیں کہ 20 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھی جائیں؟ علماء کہتے ہیں 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھیں آپ, تو 24 گھنٹے میں ایک دن کی تو پڑھیں. اور یہ تو عقلی دلائل میں نے دی ہیں, اور جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے وہ ان کے ذمے ہے جو یہ کہتے ہیں قضا نمازیں بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. اور باقی اجماع کا جہاں تک مسئلہ ہے, صدیوں تک ہمیں کوئی ایسے عالم نہیں ملتے اسلامی تاریخ میں, بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, محدثین گزرے ہیں, کسی نے بھی یہ بات صدیوں تک نہیں لکھی کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے. ہاں امام احمد ابن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو نماز ہے اگر آپ نے جان کر قضا کر دی تو پھر وہ قضا سے معاف نہیں ہوتی. لیکن اس مذہب کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان کر ایک نماز چھوڑنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں 10 سال 20 سال وہ کفر کی حالت میں چھوڑی ہیں, لہذا جب آپ توبہ کریں گے تو آپ گویا مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے. لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, آپ نماز چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور پھر اس پہ قضا بھی واجب نہیں کر رہے. یہ دنیا میں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. یہ اب شروع کیا تھا سعودیہ کے بعد سلفی علماء نے فتویٰ دیا اور پھر یہاں سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے اسی فتوے کو فالو کیا, لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور کوئی قول بھی نہیں ملتا ہمیں اس کی حمایت میں. جی ناظرین, آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا, ان کا موقف جانا, تو آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں مفتی ادریس زبیر صاحب کو, ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یعنی باریک باریک باتوں میں انتہائی گہری باتیں کرنے والے, آپ فرماتے ہیں یہ سب تباہ و برباد ہوں گے. 3 بار آپ نے فرمایا. تو یہ سختیاں ہیں جو دین کی دی ہوئی فلیکسیبلٹی ہے, آسانی ہے, بندہ اس کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بہت بڑا علم ثابت کیا جائے اور اس کا روب لوگوں پر ڈالا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ تعمق ہے, یہ وہ گہرائی ہے جو ہمیں حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں, اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو اور مزید سوال نہ کرو. اور دین اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. حنیف کا مطلب یہ کہ بس جو دین دیا ہے بس اس کی طرف کان لگاؤ, اسی کی سنو اور اسی کو اہمیت دو اور تمام چیزوں سے ایک طرف ہو جاؤ. پھر جب اس دین کو تم اپناؤ گے تو السمحہ, یہ دین بڑا کشادہ ہے. ہم اس میں تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے جو ہم مسلمانوں میں ہر جگہ چھڑا ہوا ہے اور لوگ بیچارے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. قضاء عمری کا مسئلہ ہے. کہاں ہے یہ مسئلہ؟ عمری یعنی ساری عمر نماز نہیں پڑھی, اب بندے کو خیال آتا ہے میں اس کی قضا دوں. یہ کہاں ہے مسئلہ؟ کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں کیا. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 آپ سے نمازیں جنگ خندق کے موقع پر رہ گئی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو جو ہی فارغ ہوئے, موقع ملا کہ دشمن اب نہیں ہے, اب ہم ذرا اطمینان سے ہیں, امن سے ہیں, تو آپ نے فوراً ہی ان نمازوں کو ایک ہی بار پڑھ لیا آپ نے ترتیب کے ساتھ. بس وہ نمازیں ایسی تھیں جن کو گنا جا سکتا ہے, 2 یا 3-4 نمازیں تھیں بس. لیکن ایک شخص جو ساری عمر نماز نہیں پڑھتا, ہم اس کی قضا نماز کہیں, ہم تو اس کو کہیں گے یہ تارک نماز ہے, یہ تارک صلاح ہے, نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا ہے. اس کو پتہ تھا کہ نماز مجھ پر فرض ہے مگر وہ چھوڑ بیٹھا. اب آخری عمر میں آ کے وہ یہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں ان نمازوں کا, تو میں اس کو کہوں کہ تم قضاء عمری پڑھو. یہ جو مسئلہ ہے یہ قضاء عمری کا, یہ وہ چیز ہے جب اس کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے جس کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. پھر یہ بھی کہ وہ قضاء عمری بھی کرتا ہے, پڑھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فدیہ دو. سوال یہ کہ یہ فدیہ کس نے کہا ہے, کس نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہر نماز کا 50 روپے یا 25 روپے فدیہ ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے؟ کیا یہ شریعت سازی نہیں؟ کس لیے یہ آیت قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دی گئی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ان کے یہ کرتوت تھے تو تمہارے نہیں ہونے چاہیے. جی ناظرین, آپ نے قاری عبد الوہاب صاحب کو سنا, ان کا موقف جانا. آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں قاری الیاس قادری صاحب کو, ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں. بالکل کر سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ کر لیں کہ تہجد کو سب سے آخر میں رکھیں, ٹھیک ہے, پہلے قضاء عمری پڑھ لیں, نوافل پڑھ لیں, اور پھر تہجد کو سب سے آخر میں رکھیں, ٹھیک ہے جی, اور بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آپ نے قاری عبد الوہاب صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں قاری الیاس قادری صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں۔ اب جانے انجانے میں دیکھو، اگر جان بوجھ کر قضا کی تب تو گناہ گار ہے، سخت گناہ گار، فاسق ہے، اور توبہ اس پر فرض ہے، توبہ کرے اور آئندہ قضا نہ کرنے کا عہد کرے، اور یہی کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی یہ کہ اس نماز کو ادا کرے۔ اور اگر انجانے میں رہ گئی، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہی یاد نہیں رہا، باتوں میں لگا ہوا تھا، بھول گیا، اور اب ایسی صورت میں جبکہ اس نے جان بوجھ کر وقت نہیں گنوایا تو گناہ گار نہیں ہے، توبہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کی قضا تو فرض ہے۔ تو جب یاد آ جائے، اس کا کفارہ یہ کہ جب یاد آ جائے اسی وقت اس کو پڑھ لے۔ اب اسی وقت پڑھ لے تو پھر اس کی صورت بنے گی کہ باوضو بھی ہو، وہاں نماز پڑھنے کی پاک جگہ بھی موجود ہو، مطلب ممکنہ صورت میں وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے۔ یہی حالت وہ سونے کی ہے کہ اپنے طور پر بھرپور ترکیب کی کہ یہ اٹھے گا نماز کے لیے، اب وہ ساری کوششوں کے باوجود اب اس کو جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی اور نماز کا وقت گزر گیا، تو اب بھی جب اٹھے تو اسی وقت، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، جیسے مکروہ وقت نہ ہو، تو اب اسی وقت اس کو قضا پڑھ لے۔ جان بوجھ کر چھوڑیے تو اب تو توبہ بھی اس کی فرض ہے اور جلدی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس میں فرض اور وتر قضا کرنے ہیں، یہ 20 رکعتیں روز کی ہوئی، فرض اور وتر قضا کرنے، سنتیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کا طریقہ کہ اگر قضا عمری ہے زندگی بھر کی تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے، اگر یاد ہے تو اتنی، اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ بالغ کب ہوا تھا یہ یاد کرے، اب یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر لڑکا ہے 12 سال اور 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہوتا ہے، اور یہ جو اسلامی جو بھی سال کی جو باتیں ہوتی ہیں نا جہاں جہاں، تو وہاں اسلامی سن مانا جائے گا، ہجری سن، تو ہجری سن کے حساب سے 12 سال کا جب سے ہوا تھا تو اسی وقت بالغ نہیں ہوا، ہاں آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی تب تو بالغ ہوا، 12 اور 15 کے درمیان جب بھی بالغ ہو گیا، تو اگر یاد ہی نہیں ہے کب بالغ ہوا تو 12 سال کی عمر سے یہ کاؤنٹ کرے، جیسے آج توبہ کی اس نے کہ بس اب میں نے نماز قضا کرنی ہے ساری، تو اب یہ کہ نمازوں کا حساب لگا لیا۔ اب اس میں تھوڑی سی یوں رعایت مل گئی ہے کہ اس میں تخفیف جس کو کہتے ہیں، جیسے 4 فرض پڑھ رہا ہے، 4 فرض میں اول تو نیت، اب کسی پر 100 نمازیں مثلا قضا ہیں، قضا عمری کہیں گے اس کو، زیادہ نمازیں قضا اس پہ چڑھی ہوئی ہیں، چاہے تو پہلے 100 فجریں پڑھ لے، پھر چاہے تو اس کے بعد 100 ظہریں پڑھ لے، یا یوں بھی کر سکتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی، جیسے مگر ایک ایک دن کی ایک دن یہ ضروری نہیں ہے، جتنی ہو سکے زیادہ زیادہ کام کاج یہ اس سے فارغ ہوگا جو بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ نمازیں پڑھے جائے، اور دیگر جو بھی اس کے نفلی کام ہے اس کو بے شک وہ چھوڑ دے اور یہ کام کرتا رہے۔ ناظرین آپ نے قاری الیاس قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا اس بارے میں۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو، ان کا دلائل جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو یاد رکھیے فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے لیے جب آپ نے ایک بار توبہ کی تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی سے ایسا ہو رہا ہے، پھر چھوٹ رہی ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، تو بھی اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ دیکھیے توبہ کا دروازہ تو موت تک یا قیامت کی کوئی بڑی علامت، یا تو قیامت صغریٰ مطلب اس کی موت آ جائے، یا تو قیامت کبریٰ کی کوئی علامت آ جائے، تب تک کے لیے موقع ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نے آج توبہ کی کہ اللہ اب میں نمازی بن جاؤں گا پکا، لیکن پھر 15 دن بعد ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی، لیکن اگلی توبہ کا دروازہ پھر کھلا ہے، پھر توبہ کرے اپنے رب سے۔ اگر اس کے بعد پھر وہ زندگی اس کی تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پھر پچھلی توبہ سچی نہیں تھی۔ اور کبھی کبھار نماز قضا ہونا الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے جان مجھ کے کہ 15 دن ہو گیا بالکل ایک دم کمزوری، نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ تو سیدھا ایمانی کمزوری ہے۔ توبہ اور استغفار تو بعد میں آئے گا، اس کی ایمانی کمزوری، اس لیے کہ فرائض تو فرائض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے مجھے اور اب کسی بھی حال میں۔ تو لہٰذا ایسا شخص اپنے ایمان کو بلند رکھے، اجتماعات وغیرہ میں جاتے رہیں، اور 15 دن جب وہ عادت بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کنٹینیوسلی بن جانا چاہیے۔ اگر کمزوری آ رہی ہے تو استغفار کی کثرت کرے،
گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور جیسے بھی ہو نماز کو جائے، آپ قضا بھی ہو رہی تو کرے، چھوڑے نہ، ٹھیک ہے، اور توبہ کرتے رہے انشاءاللہ عزیز، مرنے تک توبہ کے دروازے چونکہ کھلے ہیں۔ لیکن اگر وہی گناہ پھر ریپیٹ کر رہا مطلب پچھلی توبہ سچی نہیں تھی، اس کا مطلب اسے چاہیے کہ توبۃ النصوح وہ سچی توبہ کرنے کی کوشش کرے، خالص دل سے کرے اور دوبارہ کبھی کسی فرض عمل کو نہ چھوڑے، تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر چھوٹتا ہے، پھر توبہ کرے، پچھلی توبہ لیکن سچی نہیں تھی، لیکن اگلا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ زندگی بار بار لگاتار ایسے موقع نہیں دیتی ہے، تو لہٰذا فرائض کے معاملے میں کم از کم توبہ کرنے کے بعد ہم اڑ جائیں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر انشاءاللہ عزیز۔ ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے اس بارے میں۔ آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں وہ جانتے ہیں۔ قضاء عمری کا حساب کتاب انہوں نے کہا تھا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھ بعض اوقات لاکھوں میں نمازیں بن جاتی ہیں، ہزاروں کے اندر بن جاتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز قضا کرنے پر توبہ کر کے ان کی ادائیگی کو شروع کرنا۔ باقی کمپلیٹ ہو یا نہ ہو یہ بالکل آپ نہ گھبرائیں۔ جو حدیثوں کا خلاصہ وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی کسی اچھے کام کی ابتدا کر دیتا ہے اور اسے پورا نہ کر سکے، درمیان میں موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو شروع ضرور کر لیں، باقی گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو اس لیے بارہا آپ کو بتایا کہ 15 سال میں انسان شرعی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور وہ پاگل مجنون نہ ہو، کیونکہ پاگل مجنون شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ عاقل بالغ ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے، تو اب وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جائے گا۔ تو بس حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 15 سال سے حساب کر لیں، اور محتاط اگر اندازہ کرنا ہو، یہ لکھا ہے علماء نے کہ 9 سال سے لڑکی حساب کرے اور لڑکا 12 سال سے کر لے، اور اگر اس میں سستی محسوس ہو یا نہ کرنا چاہیں تو بہرحال 15 سال سے کر لیں کہ 15 سال تو لازم بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ 15 سال سے آج تک جتنی آپ کی عمر ہے اس عمر میں آپ پہلے اس کو لکھ لیں ٹوٹل کتنی عمر بنی۔ مثال کے طور پہ 25 سال بنی، فرض کر لیں آپ اس وقت 40 سال کے ہیں، تو 15 سال نکال دیں، 25 سال رہ گئے۔ اس میں اب آپ گمان کریں کہ کتنے عرصے کی میں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے عرصے کی چھوڑی ہوں گی۔ لازم بات ہے کہ آپ ایکوریٹ تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے قلب سے گواہی طلب کریں۔ کتنی چھٹی ہوں گی؟ 1 سال کی، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، یعنی اگر تمام نمازوں کو ملا لوں تو وہ کتنے سال کی نمازیں بنیں گی۔ جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں 6 سال سے اوپر نہیں ہو سکتی، 5 سال سے اوپر نہیں ہو سکتی، بس اب آپ وہ لکھ لیں کہ مثلا دل نے گواہی دی کہ میں نے بہت پڑھی ہیں، 5 سال کی رہ گئی ہوں گی، آپ 5 سال لکھ لیں۔ اب 5 سال کے اندر سب سے پہلے ان کو دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک اسلامی سال 360 دن کا ہوتا ہے، تو 5 کو 360 سے ضرب دے لیں، جو تعداد نکل آئے گی کل دن نکل آئے۔ ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وطر۔ عشاء کے فرائض الگ نماز کاؤنٹ ہوتی ہے، وطر علیحدہ، یہ 6 ہو گئیں۔ جتنی یہ کیلکولیشن دن نکلے تھے ہر ایک کو 6 سے ضرب دے لیں۔ اب جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہیں کل نمازیں۔ تو اب ان میں یقینی سی بات ہے کہ انہیں ڈیوائیڈ کر لیں کہ 5 یعنی فجر کی ہوں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب آپ آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں۔ ایک دن میں ایک ساتھ ایک دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک ہی ٹائم میں آپ فجر پڑھی، پہلے قضا، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے پھر وہ جیسے اسکورنگ کے انڈے بناتے ہیں نا بچے، ویسے لکھ لیں اور کاٹتے جائیں۔ جب آپ کی تمام نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اب یہ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا اس بارے میں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں۔ قضائے عمری کا یہ تصور جو ہے نا کہ آخری جمعہ جو رمضان المبارک کا، اس میں اگر 20 رکعتیں پڑھی جائیں 17 فرضوں کی، جو فرض ہیں 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 اور 3 وتر، تو کہتے ہیں پھر جو بھی اس کی پچھلی نمازیں نا ساری حساب پاک ہو جاتا ہے، وہ شمار ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت، بے بنیاد، جھوٹی بات، کوئی اصلی نہیں۔ رہ گئی بات کہ بالغ ہونے کے بعد ایک مسلمان کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کا کیا ہو۔ یہ قضائے عمری تو جھوٹ ہے نا کہ جمعہ والے دن پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا، باقی جو انگنت چھوٹی ہوئی ہیں ان کا کیا ہو۔ اب اس بارے میں جو چاروں امام ہیں اہل سنت اور جماعت کی، جن کی زیادہ پیروی ہو، یہ تو کہتے ہیں پڑھنی پڑے گی۔ کافر ہوتا نا مانتا کہ یہ فرض ہیں، تو وہ الگ بات تھی، جب سے مسلمان ہوا تھا اس وقت سے شروع کرتا۔ یہ مسلمان کا بچہ تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ یہ فرض ہے، نہیں پڑھتا رہا تو اب اس کے ذمہ قرض بن گئی، وہ کہتے ہیں پڑھنی پڑیں گی۔
مگر امام ابن تیمیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سختی نہ کرو، اگر وہ توبہ کر گیا، بعد آ گیا، اب اچھا بن گیا، باقاعدگی سے پڑھنے لگا تو اللہ معاف کرے۔ اب جو کہتے ہیں کہ پچھلی پڑھنی پڑیں گے، اس کا آسان طریقہ جو انہوں نے تجویز کیا وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کر لے تو اس میں بوجھ بھی نہیں پڑتا اور شاید اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دے کہ سنتیں وطر ہر شے چھوڑ دے، ان کی بجائے نیت کر کر کے فرض پڑتا جائے۔ فجر کی نماز ہو 2 سنت نہ پڑھے، کوئی چھوٹی ہوئی فجر کی نماز 2 رکھتے، زور آئی 4 رکھتے پہلی، کوئی زور چھوٹی ہوئی، ہر نماز کے ساتھ جو ہے نا رکھتے ہیں، یہ پڑھتا رہے، اگر اکٹھی بھی پڑھ لے کہ عشاء کے وقت ملا یا تہجد کے، تو دن کی 3-4 دنوں کی بھی اکٹھی پڑھ لے فرض تو کام بن جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس آدمی کے ذمہ فرض ہو نا پچھلے، وہ سنت اور نفل پڑھے تو حرام ہے، جائز ہی نہیں، وہ کیا پڑھ رہا، اس کے ذمہ کر رہا، پہلے وہ ادا کرے۔ انہوں نے سب کہہ دیا کوئی مقدہ وطر کوئی نہیں پڑھنا، سب کی بجائے نیت کر کے فرض ادا کرے۔ تو اگر پڑھنے پر آ جائے کہ پڑھنی ہے ضرورت تو پھر اس طرح کر لے، ورنہ چلو امام ابن تیمیہ ابن حزم کی بات کہ اللہ درگزر کرے گا، آئندہ ٹھیک رہے، خیر ہی خیر۔ باقی یہ جو ہے نا قضائے عمری یہ کچھ نہیں کہ آخری جمعے میں اتنی پڑھ لو تو صاحب بے باک، اس طرح کئی سمجھے مکہ جا کر ایک نماز پڑھی لاکھ کے برابر ہے تو یہ تو 86-87 سال کا حساب بند کرتا ہے، وہ ایک ہی شمار ہوگی، ثواب بے شک اللہ اس کا کس جاتے ہے۔ مولانا اس کی فضیلت میں جو احادیث آتی ہیں وہ صحیح ہیں؟ نہ موضوع ہے، بات ہے، قضائے عمری کے بارے میں سب جاری بناوٹی۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا، ان کے دلائل جانے اس بارے میں، تو آئیے آخر میں سنتے ہیں ہم انجینئر مرزا علی صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے، عرض کر دیتے ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضائے عمری کا طریقہ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کر دو۔ یہ اس لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر، موقدہ کا مطلب کیا ہے، تاکید کی گئی، ویسے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، پھر جو سنت موقدہ ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، اور 3 وتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم، صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر کے اوپر پایا ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ کو میں نے 3 وتر پہ پایا ہے۔ اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15، اور 2 نفل وتر کے بعد 17۔ تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو آپ پہ فرض ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ یہ 17 رکعتیں روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضائے عمری آپ پڑھ رہے ہیں۔ جو قضائے عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، ویسے تو توبہ کر لیں، اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے، باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو قضا کر لے، یعنی پڑھ لے وہ نماز۔ توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے۔ جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضائے عمری، وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے۔ تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری ہو رہی ہے۔ اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیام الدین یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں
सुन्नत तो फिक की टर्म है, हदीस में तो दो ही टर्म आई हैं, फ़र्ज नमाज और नफली नमाज। नफल उन कहते हैं इजाफी नमाज को, फ़र्ज वो हैं जो 17 हैं, और नफली नमाज सुन्नत मौक़दा भी नवाफिल हैं, गैर मौक़दा भी नवाफिल हैं, वितर भी नवाफिल हैं। मौला अली का कौल है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सुल कुबरा अल बैहक़ी के अंदर कि नमाज वितर सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर इसे मत छोड़ो। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम ने सफ़र में भी कभी वितर नहीं छोड़े। वितर की नमाज आप सफ़र में भी पढ़ा करते थे, यानी ताकीदी सुन्नत है। तो ये ऑटोमेटिकली क़ज़ाए उम्री भी बनती जाएगी और आप इन नवाफिल का सवाब भी कमाते जाएंगे, आपको क़यामुल लैल का सवाब भी मिलेगा। पूरा साल पढ़ें और इसको रूटीन में रखें। जी नाज़रीन, आपने तमाम उलमा इकराम का मौक़िफ़ सुना, उनकी राय जानी, तो इसके साथ ही मेरी वीडियो होती है मुकम्मल। तो नाज़रीन, नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं। कब्र में पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। इसलिए नमाज जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो नाज़रीन, हमें नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।